السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 11۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حرکات ثلاثہ کی مشق۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حرکات، اور یہ جمع ہے حرکت کی، اور ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے تین، یعنی کہ یہ اکٹھی تینوں حرکات کی مشق ہے، جس میں زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ زبر اور زیر دونوں کی شکل سیم ہوتی ہے، لیکن جو ان میں فرق ہے وہ دو قسم کے بڑے بڑے فرق ہوتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جو زبر ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ دوسرا فرق آوازوں کا فرق ہے۔ اس کی آواز میں حمزہ زبر آ، اور اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ حمزہ زیر ای۔ ٹھیک ہے جی، زبر کو ہمیشہ منہ کھول کے ادا کیجئے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر وہ صحیح ادا ہوگا، مجہول طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے پیش۔ اس کا بھی ہم استعمال پڑھ چکے ہیں۔ اس کی شکل ان دونوں سے مختلف ہے، لیکن پہچان ہو جانی چاہیے کہ یہ جو اس شکل کی جو چیز ہوتی ہے اس کو پیش کہا جاتا ہے، اور اس کی آواز او۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب اس کا ساؤنڈ بھی آپ نے نکالنا ہے، خالی آ، ای، او۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو لمبا نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ زبر، زیر، پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، یہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں بچے۔ تو آپ نے اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش ہو وہ لمبی نہیں ہوتی۔ تو کب وہ زبر کو لمبا کرتے ہیں، زیر اور پیش کو لمبا کرتے ہیں، یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم بتائیں گے، لیکن ابھی جو آپ کا سبق چل رہا ہے صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش ہو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، زا، ذال پیش ذو۔ ٹھیک ہے جی، ذا، ذی، ذو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا، زی، زو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا، شی، شو۔ واد زبر وا، واد زیر وی، واد پیش وو، وا، وی، وو۔ وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا، وی، وو۔ غین زبر غا، موٹا کر کے۔ اب ہر دفعہ تقریباً آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ موٹے حروف کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کسی صورت میں بھی وہ آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ ضاد بھی آ گیا ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ اس طرح یہ وا ہے، یہ بھی موٹا حرف ہے،
اس طرح یہ غین ہے، اکٹھے یہ تینوں موٹے حرف آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ چوتھا بھی ہے ساتھ قاف۔ ان سب کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ان کی آواز کے اندر باریکی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک لائن میں مزید پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ نے خود اس پڑھنی ہے۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں سے جو ہے نا 3 لائنیں خود پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ کافی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، آئیڈیا ذہن میں آ گیا ہوگا کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھنی ہے، اساتذہ اپنی نگرانی میں اپنے شاگردوں کو پڑھائیں اور ان سے سنیں۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں آگے وضاحت ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب تنوین کی مشق ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 2 زبر اور 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب ان سب کی یہاں مشق ہے، تنوین کی مشق ہے، وہ 2 زبروں کے ساتھ بھی ہے، 2 زیروں کے ساتھ بھی ہے، 2 پیشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑ کے دوران یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے جب تنوین ہوگی۔ تا دو زبر تن، بس تا 2 زبر الف تن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، اس کی بھی آواز نکالنی ہے، تن تین تن۔ حا 2 زبر حن، حا 2 زیر حن، حا 2 پیش حن، حن حن حن۔ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن سختی کے ساتھ زور کے ساتھ سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ایسے زن زن زن۔ اس کے بعد ہے سین 2 زبر سن، باریک سیٹی، سین 2 زیر سین، سین 2 پیش سن۔ اب یہاں بھی غور کیجئے، یہ موٹا حرف آ رہا ہے، صاد، اس کے ساتھ طا ہے، غین ہے، قاف ہے، اور اس کے ساتھ نیچے یہ خا ہے۔ ان کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ساؤنڈ جو ہے، ان کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ صاد، اب دیکھیں سین اور صاد میں واضح فرق کیا ہے کہ سین کی باریک سیٹی ہوتی ہے، صاد کی موٹی سیٹی ہوتی ہے، یہ موٹا حرف ہے۔ صاد 2 زبر صن، صاد 2 زیر صن، صاد 2 پیش صن۔ طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش طن۔ غین 2 زبر غن، غین 2 زیر غن، غین 2 پیش غن، اس کا بھی موٹا ساؤنڈ ہوگا۔ قاف 2 زبر قن، قاف 2 زیر قن، قاف 2 پیش قن، قن قن قن۔ نون 2 زبر نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نن۔ اب دیکھیں یہ باریک حرف آ گئے، اس کی آواز بھی باریک ہونی چاہیے۔
نن نن نن. خا دو زبر خن. خا دو زیر خین. خا دو پیش خون. خن خین خون. لام دو زبر لن. لام دو زیر لین. لام دو پیش لن. لن لین لن. اس طرح کر کے بقیہ حروف ہیں. تو یہ دو لائنیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو خود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تنوین کی دو لائنیں. جیم دو زبر جن سے لے کے عین دو پیش عن تک. اس کے بعد ہم پڑھیں گے حرکات ثلاثہ کی مشق. اس میں سے کھڑی زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش. جیسے ہم نے زبر زیر پیش کو حرکت کہا، اس طرح یہ کھڑی زبر بھی، کھڑی زیر بھی اور الٹا پیش بھی حرکتیں ہیں اور ان کی جمع حرکات ہے. تو فرق صرف یہ ہے کہ وہ زبر زیر پیش ہے اور یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے اور الٹا پیش ہے. لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں تینوں حرکات ایک الف کے برابر لمبی ہوں گی. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو صرف اتنا لمبا کرنا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قاف قاف کھڑی زبر قا، بس قا اتنا. قا. قاف کھڑی زیر قی. اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ قاف زبر قا قا. اب قا قا یہ فرق دیکھیں. قا قا. ٹھیک ہے. قاف کھڑی زیر قی. قاف الٹا پیش قو. قا قی قو. اب یہاں بھی موٹا حرف ہے، ادھر بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے. قا کھڑی زبر قا. طا کھڑی زیر طی. طا الٹا پیش طو. طا طی طو. با کھڑی زبر با. با کھڑی زیر بی. با الٹا پیش بو. با بی بو. جیم کھڑی زبر جا. جیم کھڑی زیر جی. جیم الٹا پیش جو. جا جی جو. دال کھڑی زبر دا. دال کھڑی زیر دی. دال الٹا پیش دو. دا دی دو. حمزہ کھڑی زبر آ. حمزہ کھڑی زیر ای. حمزہ الٹا پیش او. آ ای او. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے دو لائنیں میں مزید پڑھ دیتا ہوں. ہا کھڑی زبر ہا. ہا کھڑی زیر ہی. ہا الٹا پیش ہو. ہا ہی ہو. عین کھڑی زبر آ. اس کی آواز کو واضح کرنا ہے. عین کھڑی زیر عی. عین الٹا پیش عو. آ عی عو. حا کھڑی زبر حا. حا کھڑی زیر حی. حا الٹا پیش حو. حا حی حو. خا کھڑی زبر خا. خا کھڑی زیر خی. خا الٹا پیش خو. تو یہ بقیہ چار لائنیں جو ہیں یہ آپ نے خود پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ یہاں تک جب آپ پڑھ جائیں گے، یعنی کہ اب ہمارے ٹوٹل 11 اسباق ہو چکے ہیں جو کہ ہم نے ویڈیو کی صورت میں بنائے ہیں. یہی آپ کی بنیاد ہیں. بس یہ 11 اسباق آپ کی بنیاد ہیں. خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد جو سبق شروع ہوگا وہ کلمات کی صورت میں ہوگا. وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو مزید بتائیں گے. لیکن جو بنیاد آپ کی ہم نے بنانی تھی وہ یہاں تک بن گئی ہے. اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہاں تک کاف الٹا پیش کو تک شروع سے لے کے یہاں تک جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، پہلے سبق کا آغاز کیا تھا، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ جب بچہ پڑھ جائے نا تو اس کو اچھی طرح
اس کا ٹیسٹ آپ باریک بینی سے اس کا ٹیسٹ لیں، خوب اچھی طرح ٹیسٹ لیں، تاکہ بچے کو زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی اچھی طرح پہچان ہو جائے، ساؤنڈ کی پہچان ہو جائے، ان کا جو ہے وہ نقشہ اس کی جو ہے نا وہ سامنے دیکھ کر بھی پہچان ہو جائے، اس کا ساؤنڈ بھی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح. تو یہ ساری چیزیں جب تک یہاں تک کور نہیں ہوتی ہیں اس آخری حرف کے پڑھنے سے پہلے بلکہ آخری حرف کے پڑھنے کے بعد اگلی تختی کے شروع ہونے سے پہلے تک بچے کو ازبر پچھلا سارا کروا دیں، اس کو ٹیسٹ دے دیں کہ بھئی بیٹا آپ نے یہ سارا پچھلا یاد کرنا ہے. تو جب تک وہ بچہ مکمل طور پہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اس نے سنایا ہے، اس کو آگے آپ نے نہیں دینا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں. تو یہی ہماری بنیاد ہے، یہاں تک ہم نے بنیاد بنائی ہے. بنیاد یہاں تک آپ لازمی بنائیں بچے کی، انشاءاللہ آگے جا کے بچہ خود بخود چلے گا، خود بخود اس کو پڑھے گا، خود بخود الفاظ اور کلمات کا استعمال وہ سیکھے گا، خود اس کو جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور آگے جا کے قرآن مجید پہ جب آئے گا تو آپ کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو لازماً نیچے لائک کے بٹن پہ لائک کیجیے گا، اور اسی طرح سبسکرائب جو ہے وہ لازماً ہمارے چینل کو کیجیے تاکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کام کو پھیلائیے تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محنت شاقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.